بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج لیسن 7 میں ہم پڑھیں گے کائنڈس آف پروناؤن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ There are 5 kinds of pronoun۔ ضمیر کے 5 اقسام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پرسنل پروناؤن، یعنی کہ ضمیر خالص۔ The pronouns which stand for the person or persons speaking, spoken to, or spoken of are said to be personal pronoun۔ پہلے اس جملے کو پڑھیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو جملہ یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ اس جملے میں 3 پروناؤنس ہیں، ایک ہے میں، دوسرا ہے آپ اور تیسرا ہے وہ۔ پرسنل پروناؤن کو دراصل 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے فرسٹ پرسن پروناؤن، دوسرا سیکنڈ پرسن پروناؤن، تیسرا تھرڈ پرسن پروناؤن۔ فرسٹ پرسن پروناؤن اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو کلام کر رہا ہو، یعنی بات کر رہا ہو۔ اب جملے میں غور کریں کہ اس میں فرسٹ پرسنل پروناؤن کون ہے، تو وہ ہے میں، یعنی آئے، کیونکہ یہاں میں کلام کر رہا ہے، یعنی بات کر رہا ہے۔ سیکنڈ پرسن پروناؤن اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جس سے کلام کیا جائے، جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہے، یعنی آپ سے کلام کر رہا ہے، تو آپ سیکنڈ پرسن پروناؤن کہلائے گا۔ تھرڈ پرسن پروناؤن اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں کلام کیا جائے یا جس کے بارے میں بات کی جائے، جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے، یعنی وہ تھرڈ پرسن پروناؤن کہلائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں پرسنل پروناؤن۔ نمبر 2 ریفلیکسو پروناؤن، یعنی کہ ضمیر مشترک۔ A reflexive pronoun is formed by adding self or selves to the personal pronoun۔ ضمیر مشترک اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو اپنا کام خود کر رہا ہو۔ مثال کے طور پہ میں اپنا کام خود کر رہا ہوں، آپ اپنا کام خود کر رہے ہو، وہ اپنا کام خود کر رہے ہیں۔ اس کی انگلش کچھ اس طرح ہوگی۔ نمبر 1 I do my work myself۔ نمبر 2 You do your work yourself۔ نمبر 3 They do their work themselves۔ یہاں ایک سوال ہے کہ جملوں میں ضمیر کے ساتھ لفظ سیلف ایڈ ہے اور کچھ میں سیلفز، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیر اگر سنگولر ہے تو سیلف استعمال ہوگا اور اگر پلیورل ہے تو سیلفز استعمال ہوگا۔ نمبر 3 ریلیٹیو پروناؤن، یعنی ضمیر موصول۔ A relative pronoun is a pronoun relating to a noun or a pronoun۔ ضمیر موصول ایسا ضمیر ہے جو دوسرے اسم یا ضمیر سے نسبت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے، آپ کا ایک بیٹا ہے جو بہت ہوشیار ہے۔ ابھی یہاں تھوڑا غور فرمائیں، جملہ کیا ہے؟ آپ کا ایک بیٹا ہے جو بہت ہوشیار ہے۔ آپ کا بیٹا، یہاں بیٹا اسم ہے، جو بہت ہوشیار ہے۔ کون ہوشیار ہے؟ بیٹا۔ تو لفظ جو نسبت ظاہر کر رہا ہے اسم سے، یعنی بیٹے سے، تو لفظ جو ریلیٹو پروناؤن ضمیر موصول کہلائے گا۔ اس کی انگلش کچھ اس طرح لکھیں گے، You have a son who is very clever۔ Here who is relative pronoun۔ نمبر 4 interrogative pronoun، یعنی ضمیر استفہام۔ An interrogative pronoun is a pronoun used for asking a question۔ ضمیر استفہام وہ ضمیر ہے جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ Why are you upset؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ Where do you live؟ مطلب کوئی بھی اگر سوال ہو تو اسے انٹراگیٹو پروناؤن یعنی ضمیر استفہام کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، ضمیر اشارہ۔ A demonstrative pronoun is a pronoun that points to and instead of noun۔ ضمیر اشارہ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ضمیر اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اشارہ ناؤن کی طرف ہو، تبھی یہ ضمیر اشارہ کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے، اس سے یہ کتاب اچھی ہے۔ This book is good than that۔ یہاں تھوڑا غور فرمائیں، اس سے یہ کتاب
اچھی ہے، یعنی کہ اس کتاب سے یہ کتاب اچھی ہے۔ یہاں دو کتابوں کا کمپیریزن ہے، لیکن جملے میں لفظ کتاب ایک مرتبہ استعمال کیا گیا ہے اور دوسری کتاب کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے، تو اس اشارے کو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن یعنی ضمیر استفہام کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیسن، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔